بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں قدم گاہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کروائی تھی۔ اب ہم جس زیارت گاہ کی طرف جا رہے ہیں وہ زیارت گاہ بی بی شتیتہ کی ہے۔ بی بی شتیتہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی بی شتیتہ نیشا پور کی رہنے والی وہ عظیم خاتون جو 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں تھی، اور ان کی نماز جنازہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اجازِ امامت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ نیشا پور کا ایک فرد کہ جس کا نام محمد بن علی تھا، وہ نیشا پور سے اموال شریعہ جمع کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا کرتا تھا۔ اس دوران اس شتیتہ نامی خاتون نے بھی اسے 1 درہم اور کپڑا کی جس کی مالیت 4 درہم تھی دیے اور کہا کہ میرا بھی یہ ہدیہ خمس کا مال میرے امام تک پہنچا دینا۔ جب وہ سارے اموال امام تک پہنچا چکا تو امام نے پوچھا کہ شتیتہ کا دیا ہوا 1 درہم اور کپڑا کہاں ہے؟ تو اس نے مولا سے معافی مانگی اور عرض کیا کہ مولا میں بھول گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ خمس وصول کر کے محمد بن علی کو 40 درہم دیے اور فرمایا کہ یہ شتیتہ کو دینا اور کہنا کہ 16 درہم خود استعمال کرے اور 24 درہم غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے، اور پھر ساتھ ہی اپنے کفن کا کپڑا دیتے ہوئے فرمایا کہ شتیتہ سے کہنا کہ اس کفن کا دھاگا میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دستے مبارک سے بنا تھا، اور اس دھاگے سے یہ کفن میری بہن حلیمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 19 دن بعد جب بی بی شتیتہ کا انتقال ہوا تو خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اجازِ امامت سے نیشا پور آ کر جنازہ پڑھایا۔ یہ مومنہ بہت ہی نیک اور مخلص خاتون تھی۔ ظالم حکومت کے باوجود خمس امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں۔ آپ جب بھی نیشا پور آئیں تو ان کی زیارت کو بھی ضرور جائیں۔ بی بی شتیتہ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد اب ہم اس چھوٹے سے حرم کی طرف جا رہے ہیں جہاں تو امام زادے مدفون ہیں۔ امام زادہ شہزادہ ابراہیم آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے ساتھ اسی حرم میں امام زادہ محمد محروق بھی مدفون ہیں۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا نام نامی تو محمد تھا، لیکن چونکہ آپ کو زندہ چلا دیا گیا تھا اسی وجہ سے محروق کہا جاتا ہے۔ ان 2 سید زادوں کی یہاں زیارت گاہ ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم اور حضرت محمد محروق کے روضہ مبارک پر پہنچ چکے ہیں۔ امام زادہ حضرت ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بھی وہی ظلم ڈھایا گیا جو بیشتر سادات کرام پر ڈھایا گیا تھا۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کا نیشا پور میں استقبال کیا گیا ہے اور یہاں محبان اہل بیت ہیں تو آپ مدینہ سے 450 سادات کے ساتھ یہاں تشریف لائے، مگر آپ کو یہاں شہید کر دیا گیا۔ حضرت محمد محروق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے کوفہ میں قیام کیا۔ آپ نیشا پور آئے تو پابند سلاسل کیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ آپ کے جسم مطہر کو جلا دیا گیا۔ حاکم نیشا پوری نے روایت کی ہے کہ 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو محمد محروق کی زیارت کی تھی۔ یہ زیارت کرنے کے بعد اب ہم اگلی زیارت گاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور وہ زیارت گاہ فضل بن شازان کی ہے۔ حضرت فضل بن شازان امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ فضل بن شازان اپنے والد کے ہمراہ ہارون رشید کی وفات کے بعد بغداد آئے، اور فضل بن شازان کچھ عرصہ کے بعد عراق سے واپس آ گئے اور نیشا پور میں رہائش اختیار کی، اور خراسان میں عبداللہ بن طاہر کے دور میں ان کو نیشا پور سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخر عمر میں بحق میں بھی رہے، اور بالآخر شازان سن 259 ہجری کے اواخر میں بستر بیماری پر پڑ گئے اور 260 کے اوائل میں وفات پا گئے۔ یہ ان کا مزار ہے۔ جب آپ نیشا پور کی زیارات سے واپس لوٹیں تو ان کی بھی زیارت کو جائیں۔
فضل بن شاہزان کی زیارت کرنے کے بعد اب ہم اپنی اگلی زیارت گاہ کی طرف روانہ ہیں، اور ہماری اگلی زیارت گاہ کا نام ہے خواجہ مراد، جن کا اصل نام ہارثمہ بن عین تھا، جو کہ خواجہ مراد کے نام سے مشہور تھے۔ آپ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ آپ کا مقبرہ مشہد کے جنوب مشرق میں 14 کلومیٹر کے فاصلے پر فری مین روڈ کے جنوب میں اور بلندیوں پر پانی کے چشمے کے ساتھ واقع ہے۔ چونکہ وہ بہت ہی دیانتدار اور روحانی شخصیت کے حامل تھے، اس لیے لوگوں نے ان کے لیے خواجہ مراد کا لقب منتخب کیا۔ یہ پہاڑیوں کے سنگم میں ان کا مقبرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں پر خداحافظ کہیں گے اور ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔